کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پرمسرت میلاد کی خوشی میں کوئی غیر شرعی کام نہ کریں۔ سن لیں، جامع نظامیہ کا فتویٰ ہے کہ رقص کرنا، ڈی جے لگانا، ایسی کوئی حرکات کرنا، ایسے ساؤنڈ سے کوئی نعتیں لگانا یا پھر گانوں کی دھن میں نعتیں لگانا، یہ غیر شرعی عمل ہے۔ اس سے اجتناب کیجئے اور سنتوں کو چھوڑنے نہ دیں۔ فرائض تو بہت دور کی بات ہے، فرض کی تو بہت اہمیت ہے۔ بہت سے لوگ مسجد کے سامنے سے گزر رہے ہیں جلوس کی شکل میں، اذانیں ہو رہی ہے لیکن اپنے ان حرکات کو روک نہیں رہے ہیں۔ نماز چھوڑ دینا چاہیے، نماز کے لیے ہم کو سارے کام چھوڑ دینے چاہیے۔ یہ بہت اہم عمل ہے ہمارا۔ میں تمام نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ جلوس کے موقع پر خاموشی کے ساتھ حدود شرعیہ میں رہ کر کسی کو تکلیف دیے بغیر ڈی جے کو ختم کیجئے، ڈی جے کے سسٹم کو ختم کیجئے۔ بالکل یہ شیطانی عمل ہے، یہ ڈی جے کے سسٹم کو بالکل ختم کیجئے، رقص کو ترک کیجئے۔ یہ غیر شرعی عمل ہے، یہ غیر اسلامی عمل ہے رقص کرنا، اور خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی میں رقص کرنا یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، ناجائز ہے۔ میں تمام نوجوانوں سے جو رقص کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس میلاد کے موقع پر رقص کریں گے، انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان تمام نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اپنی آخرت کا خیال رکھیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری بروز قیامت ہمارا مؤاخذہ ہو اور تمام اعمال صالحہ ہمارے ختم ہو جائیں، اللہ تعالی ہمارے سارے اعمال کو ختم کر دے، ایسا نہ ہو۔ یہ حدود شرعیہ میں رہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منائیے۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا اور میلاد کے موقع پر خوش ہونا، خوشی کا اظہار کرنا حدود شرعیہ میں رہ کر یہ باعث افتخار بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کو میلاد منانے کا ہم کو موقع مل رہا، اللہ نے ہم کو عنایت فرمایا ہے موقع، اس کو گوائیے مت، غیر شرعی عمل کر کے اس کو گوائیے مت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے موقع پر قرآن کی تلاوت کیجیے، قصیدہ برد شریف کی محفلیں سجائیے، نعتیہ محفلیں سجائیے اور قرآن کی تلاوت کیجئے، اور خاموشی کے ساتھ جب جلوس کا موقع آتا ہے تو بالکل ادب کے ساتھ رہ کر بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو ملحوظ رکھتے ہوئے بالکل حدود شرعیہ میں رہ کر آپ کو میلاد کا جلوس میں شریک ہونا ہے، اور بالکل کوئی خرافات، کوئی غیر شرعی عمل آپ سے نہ ہو۔ اگر ہو جائے گا تو پھر اس بات کا خیال رکھیے کہ بروز قیامت آپ کا مؤاخذہ ہوگا، آپ اللہ کی گرفت سے بچنے والے نہیں ہیں۔ میں کھلے انداز میں آپ کو اس بات سے باخبر کر رہا ہوں۔ اے نوجوان میرے بھائیوں، میرے تمام دوست، میرے چاہنے والوں، میرے عزیزوں، تمام لوگوں کو میں باخبر کر رہا ہوں کہ غیر شرعی عمل سے بچیے، میلاد کے نام پر اپنی خواہشات کو ظاہر کرنے سے بچیے، جو شیطانی خواہشات ہیں اس کو ظاہر کرنے سے بچیے۔ حدود شرعیہ میں رہ کر آپ کو میلاد منانا ہے۔ اپنے علماء کرام، اپنے قائدین اور اپنے مشائخین کے مشوروں پر عمل کیجیے، اور یاد رکھیے کہ میلاد کے نام پر کسی غیر شرعی عمل نہ ہو ہم سے۔ ہمارے گھروں میں سجائیے، جو کرنا ہے کریے، حدود شرعیہ میں رہ کر جو شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ با ادب، با ملاحظہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد منائیے۔ میں تمام نوجوانوں سے پھر آخری مرتبہ اپیل کرتا ہوں کہ میلاد کا مہینہ آ گیا ہے، یہ پورے مہینے میں صرف جلوس کے دن ہی نہیں بلکہ پورے مہینے میں آداب کو ملحوظ رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ملحوظ رکھیے۔ ہم تو فرائض کو ترک کر رہے ہیں۔ تمام لوگ، میں احباب سے اپیل کرتا ہوں کہ نمازیں ہم سے ترک نہ ہوں۔ اگر ہم یہ کیسا عشق ہوگا ہمارا کہ ہم سنتیں چھوڑ رہے ہیں، فرائض چھوڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہے، غلامان رسول میں ہمارا شمار ہے۔ ہرگز نہیں ہو سکتا ایسا۔ آپ عاشق رسول اس وقت ہی ہوں گے، غلامان رسول میں آپ کا شمار اس وقت ہی ہوگا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ اطاعت کریں گے، فرما برداری کریں گے، آپ کی ایک ایک سنتوں پر عمل کریں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے فرامین پر عمل کریں گے، آپ فرائض کو آپ ترک نہیں کریں گے، تبھی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق ہوں گے، اور آپ کا شمار انشاءاللہ تعالی غلامان رسول میں ہو جائے گا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کما حقہ شرعی حدود میں رہ کر ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور ہم کو سچے عاشقوں میں اور سچے غلامان رسول میں ہم سب کا شمار فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔